نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزوں کی توفیق دی. روزہ کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے جو اللہ نے حکم دیا ہے کھانے پینے کو چھوڑنے کو، اس کے مطابق عمل کرنا، یہ روزہ ہے. فاقہ کرنے والے بہت سارے ہیں، بھوک ہڑتال کرنے والے بھی بہت سارے ہیں، لیکن بھوک ہڑتال کو کوئی عبادت نہیں کہتا، ویسے ہی فاقہ کرنے کو کوئی عبادت نہیں کہتا. عبادت اگر ہے تو نیت درست کر کے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو کوئی شخص فاقہ کرتا ہے، کھانے پینے سے رک جاتا ہے، اللہ کے حکم کو بجا لاتا ہے، یہ شخص روزہ دار ہے اور اسی کی قدر و قیمت ہے اللہ کے نزدیک. بھوک ہڑتالیوں کی قدر و قیمت نہیں ہے. ایسے ہی فاقہ کشی کرنے والے یا ڈائٹنگ کرنے والوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. قدر و قیمت اگر ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر ہم روزے رکھیں گے اور ڈائٹنگ کریں گے یا روزے رکھیں گے، کھائیں گے پئیں گے نہیں، تو اس کی قدر و قیمت ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے کھانے پینے سے اصل مطلب نہیں، اصل مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو ہم بجا لا رہے ہیں یا نہیں. اللہ کے جتنے بھی احکام ہیں ان سب کے اندر اخلاص کا عنصر سب سے اہم ہے. جو بھی کام ہو اللہ کے لیے ہو، اس کے اندر مخلوق پیش نظر نہ رہے، غیر اللہ پیش نظر نہ رہے، تو یہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت بہت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ ایک کھجور کو قبول کرتا ہے، ایک کھجور جو کسی ایک بچے کا بھی پیٹ بھرنے کے لیے کافی نہیں ہے. ایک کھجور اس کو قبول کرتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، اس قدر بڑھاتا ہے کہ احد کے پہاڑ کے برابر بنا دیتا ہے. کیوں؟ اس نے اخلاص کے ساتھ یہ ایک کھجور دی ہے. اللہ کے رسول کے دربار میں ایک آدمی ایک مٹھی، ایک بہت ہی کم مقدار میں غلہ لے کر آیا. منافقوں نے سرگوشی کی شروع کر دی کہ دیکھو یہ ایک مٹھی گندم لے کر آ رہا ہے، جو لے کر آ رہا ہے، ستو لے کر آ رہا ہے، اس کی اللہ کو کیا ضرورت؟ لیکن اللہ کو ضرورت ہے کہ اللہ کو اس مال کی ضرورت نہیں، اللہ کو اس کے اخلاص کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کو کے نزدیک اس کا اخلاص مطلوب ہے. اس وجہ سے قرآن کریم میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس شخص کی تعریف کی جو شخص تھوڑی سی چیز لے کر آیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے ساتھ اخلاص ہے. ایک آدمی احد کے پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرتا ہے، زر و جواہرات صدقہ کرتا ہے، لیکن دل کے اندر اگر اخلاص نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں. گویا کہ اصل چیز دل کے اندر کا اخلاص ہے اور سنت کے مطابق عمل ہے.
اخلاص تو بہت ہے لیکن سنت کے مطابق عمل نہیں ہے تو وہ عمل ہی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور اگر اخلاص ہے، سنت کے مطابق عمل بھی ہے، قبول ہے اللہ کے نزدیک، چاہے وہ تھوڑا سا عمل کیوں نہ ہو۔ ایک گھونٹ آپ نے کسی کو پانی پلا دیا اور اس کی پیاس کو آپ نے ختم کر دیا، ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب اسے ملے گا۔ اور غلام بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اس قدر سے ایک گھونٹ پانی کیا جاتا ہے اس میں، ایک گھونٹ پانی آپ نے اٹھ کر اسے پلا دیا تو اس پر غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ گھونٹ کی حیثیت نہیں، تمہارے اندر کے اخلاص کی حیثیت۔ اس اخلاص کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا کہ تم کس شکل کے ہو، خوبصورت ہو بدصورت ہو، مغرب کے ہو یا مشرق کے ہو، شمال کے ہو جنوب کے ہو، موٹے تازے ہو یا دبلے پتلے ہو، تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا، تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے اندر مال کتنا ہے تمہارے پاس، تمہیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا، تم گاؤں کے یا علاقے کے کتنے بڑے چودھری ہو، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، تمہاری مالی حیثیت کو اللہ نہیں دیکھتا۔ اللہ اگر دیکھتا ہے تو تمہارے دل کو دیکھتا ہے، اور دل کی بنیاد پر جو تم عمل انجام دیتے ہو اس کو دیکھتا ہے۔ میرے دوستو، اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اعمال کس قسم کے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو کس حیثیت سے پڑھ رہے ہیں، کس کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، پڑوسی کے اوپر رعب جمانے کے لیے کہ میں نمازی ہوں تم نمازی نہیں ہو۔ روزہ اگر رکھ رہے ہیں تو کیا یہ بتلانے کے لیے اور یہ جتلانے کے لیے ہے کہ میں روزے دار ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں۔ روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ خیرات کرنا اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو ممکن ہے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے یہ اعمال ہے ہی نہیں۔ جب کسی اور کو دکھانے اور خوش کرنے کا عنصر اس کے اندر آ جائے گا تو اس صورت میں یہ عمل ہی بیکار ہو جائے گا، اکارت جائے گا، بیکار ہو جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کی مثال دیتے ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کی مثال دیتے ہوئے 3 آدمیوں کی حکایت بیان کی۔ گزشتہ زمانے میں کسی پیغمبر کی امت میں یہ واقعہ پیش آیا، کسی امت کے زمانے میں، کسی پیغمبر کی امت کے زمانے میں کہ 3 آدمی جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، بارش ہو گئی۔ بارش جو ہوئی تو اب کہتے ہیں بارش سے بچاؤ کی کیا صورت ہو، آگے انہوں نے ایک غار دیکھا تو غار کے اندر چلے گئے، بارش سے بچ گئے۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اوپر سے ایک چٹان لڑھک کے آئی اور وہ چٹان آ کر غار کے منہ پہ آ کر ٹک گئی، غار بند ہو گیا۔ اب ان تینوں کے بس میں نہیں کہ اس کو ہٹائیں اپنے زور بازو سے، یہ ان کے بس میں نہیں۔ ایسے موقع پر اللہ کو یہی یاد کرنا پڑتا ہے، ویسے تو ہر موقع پر اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں نمک کی ضرورت پڑے وہ بھی اللہ سے مانگو، تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ اللہ سے مانگنے کی عادت ڈال لینا، اس سے بڑھ کر اور کوئی بندگی نہیں۔ تو ان تینوں نے بھی اللہ کو یاد کیا، آپس میں طے کیا کہ دیکھو اخلاص کے ساتھ ہم میں سے جس نے جو عمل کیا ہو اللہ کے سامنے اس کو پیش کرے اور اللہ سے دعا کرے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا اے اللہ، میرے والدین تھے، بوڑھے تھے، والدین تھے میرے اور بوڑھے تھے، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، میں ان لوگوں کو کھلانے پلانے کے لیے
جانور چرایا کرتا تھا، اپنے جانوروں کو لے کر جایا کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ اور ہوتا یہ تھا کہ جب جانور کو چرا کر میں لے کر آتا تو دودھ دوہتا، اور دودھ دوہ کر سب سے پہلے میں اپنے والدین کو پلاتا اور اس کے بعد پھر اپنی اولاد کو اور بچوں کو پلاتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں جانوروں کو چراتے چراتے، مویشیوں کو چراتے چراتے بہت دور نکل گیا اور واپسی میں کافی دیر ہو گئی، حتیٰ کہ میرے والدین سو گئے۔ میں واپس آ کر میں نے حسب معمول دودھ کو نکالا اور اس کے بعد برتن لے کر میں والدین کے سرہانے پر چلا گیا تاکہ انہیں دودھ پلاؤں۔ ان کو اٹھانا بھی مناسب نہیں سمجھ رہا تھا کہ سو رہے ہیں، اور ان کو پلائے بغیر اپنے بچوں کو میں پلاؤں، یہ بھی مجھے گوارا نہیں تھا، میرا ضمیر نہیں مانتا تھا۔ بچے بلک رہے ہیں، بچے شور مچا رہے ہیں، لیکن نہیں، حتیٰ کہ والدین اٹھے اور میں نے ان کو پلایا، اس کے بعد پھر میں نے بچوں کو پلایا۔ کہ اللہ، میں نے یہ کام تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے، اگر میں نے یہ کام تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا تو ہم سے اس مصیبت کو دور کر دے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی اور آسمان نظر آنے لگا، لیکن نکلنے کی نوبت نہیں آئی۔ دوسرے نے کہا کہ اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی اور مجھے اس سے محبت تھی، شدید ترین محبت، کہ ایک مرد کو عورت سے جس قدر محبت ہو سکتی ہے اس میں سب سے زیادہ شدید محبت مجھے اس سے تھی۔ میں نے اس سے اپنی خواہش پوری کرنے کا مطالبہ کیا تو اس نے انکار کیا اور کہا کہ مجھے 100 دینار سونے کے سکے اشرفی دو تو یہ کام ہو سکتا ہے۔ میں نے محنت کرنی شروع کی، بڑی جد و جہد کے بعد میں نے 100 دینار حاصل کیے اور اس کے بعد پھر میں نے اس کے سامنے پیش کیا، اس کو دیا، اور حسب وعدہ وہ میرے سامنے آ تو گئی، لیکن اس نے کہا اے اللہ کے بندے، یہ مہر لگی ہوئی ہے، اس مہر کو تم ہٹانا نہیں الا یہ کہ حق کے ساتھ ہو، یعنی جائز طریقے سے اگر تم مجھ سے خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو کرو، ناجائز طریقے سے مت کرو۔ بس اس نے جو اللہ کا واسطہ دیا تو میں وہاں سے اٹھ کر آ گیا، اور میں نے اپنی ناجائز خواہش پوری نہیں کی۔ اے اللہ، میں نے اگر یہ کام تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا تو ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ کہتے ہیں کہ چٹان اور کچھ سرک گئی، لیکن نکلنے کی نوبت اب بھی نہیں آ رہی تھی۔ تیسرے آدمی نے کہا کہ اللہ، تجھے معلوم ہے کہ میرے پاس ایک مزدور آیا، اس سے میں نے کام لیا، جب شام کو کام کر کے فارغ ہوا تو میں نے اس کو حسب وعدہ، جو وعدہ تھا اس کے مطابق میں نے چاول کی ایک ٹوکری اسے دی۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں لیتا، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں نے اس چاول کی ٹوکری کو استعمال کیا اور کھیتی باڑی میں اسے لگایا، یہاں تک کہ بہت زیادہ اس کے اندر ترقی ہوئی، اور اس سے میں نے مویشی خریدے اور اس سے میں نے چرواہے حاصل کیے۔ اس طریقے سے چرواہے بھی آ گئے، مویشی بھی آ گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے غلے میں بھی اضافہ ہوا۔ کافی دنوں کے بعد وہ میرے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے بندے، اللہ سے ڈرو، مجھ پر ظلم مت کرو، میری چیز مجھے دو۔ اس نے کہا یہ لو تمہاری چیز، یہ سب تمہاری ہے، یہ کھیتی باڑی، یہ مویشی اور یہ چرواہے
سب تمہارے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے بندے، اللہ سے ڈرو، تم میرے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ کہا کہ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا، واقعی یہ تمہاری چیز ہے۔ تو وہ لے کر چلا گیا، اس کو میں نے دے دیا۔ اے اللہ، میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے یہ کام کیا تھا، اگر میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا تو ہماری اس مصیبت کو ختم فرما دے۔ کہتے ہیں کہ وہ چٹان ہٹ گئی اور ان لوگوں کو نجات مل گئی۔ یہ ایک سچا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، جس کے ایک ایک لفظ سے، ایک ایک جہت سے، ایک ایک جانب سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اخلاص کی برکت کیا ہے، اخلاص کے اثرات کیا ہیں، اخلاص کا ثمرہ کیا ہے، دنیا کے اندر بھی ہے، اصل آخرت میں اس کا ثمرہ ظاہر ہوگا کہ جو بھی عمل تم کرو گے اس کا ثواب کتنا ہوگا، یہ آخرت میں ظاہر ہوگا۔ لیکن دنیا کے اندر بھی اخلاص کے اثرات ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، اصل چیز یہ اخلاص ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها۔ ابن آدم یعنی مسلمان جو بھی کام کرے گا اس کو اللہ بڑھائے گا۔ کتنا بڑھائے گا؟ کہ ایک نیکی کو 10 گنا تو ضرور بڑھائے گا، الی 700 ضعف، اور بلکہ 10 گنا سے بھی بڑھاتے 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 700 گنا تک بھی پہنچائے گا۔ کوئی بھی عمل، آپ نے 2 آنے صدقہ کیے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، آپ نے 1 مرتبہ سبحان اللہ کہا، 10 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب تو ہوگا ہی، 700 گنا تک بھی اس کا ثواب بڑھ سکتا ہے۔ قال اللہ تعالی الا الصیام، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ الا الصیام، البتہ روزے کا حکم یہ نہیں ہے، عام اعمال کا حکم تو یہی ہے کہ 10 سے لے کر 700 گنا تک، لیکن روزہ اس کے بارے میں نہیں بتاؤں گا کہ کتنا ثواب ہے۔ فَإِنَّهُ لِي، اس لیے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، فرشتوں کے ذریعے نہیں، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ کی داد و دہش بے حساب، اللہ کا دینا بے حساب، لہذا روزے کا ثواب بھی بلا حد و حساب۔ کیوں؟ اخلاص کی وجہ سے۔ اگر اس نے صرف روزہ کشائی کے لیے یا روزہ دکھانے کے لیے یا لوگوں کے اوپر اپنی پارسائی اور پاکیزگی کو ثابت کرنے کے لیے روزہ رکھنا شروع کیا ہے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ کو کیا ضرورت ہے، اللہ کو کیا مطلب ہے وہ بھوکا رہتا ہے یا پیاسا رہتا ہے، اس سے اللہ کو کوئی مطلب نہیں، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں، اللہ کو اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت ہے تو اخلاص کی حیثیت ہے، اللہ کے نزدیک اخلاص کی حیثیت ہے۔ اخلاص اور سنت کے مطابق عمل، یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ دکھاوا تو نہیں کرتے، لیکن کہتے ہیں کہ سحری میں یہ کھانا ہو، یہ کھانا ہو، یہ کھانا ہو، اور افطار میں یہ افطاری ہو، یہ افطاری ہو، یہ افطاری ہو، اس وجہ سے روزے رکھتے ہیں۔ دل کے اندر یہ تقاضا ہے، بھئی اللہ تعالیٰ مومن کے رزق میں اضافہ ضرور کرتا ہے، خاص طور پر رمضان میں، لیکن یہ کہ روزہ آپ اس وجہ سے رکھے کہ سحری کے وقت آپ کو انواع و اقسام کے کھانے ملے اور افطار کے وقت آپ کو انواع و اقسام کے افطار کی چیزیں ملے، تو یہ تو اللہ کے لیے روزہ رکھنا نہیں ہوا، یہ تو اللہ کے لیے روزہ رکھنا نہیں ہوا۔ اپنے دل کو ٹٹولے، کہاں کہاں جا کر شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے، اس دھوکے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ روزہ رکھو اس طریقے سے کہ اللہ راضی ہو جائے، روزہ رکھو اس طریقے سے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہونے پائے، روزہ رکھو اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہم عمل کرنے والے سمجھے جائیں۔
اس انداز سے اپنے آپ کی نگہبانی کر کے اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اگر روزہ رکھ رہے ہیں اور دوسرے اعمال انجام دے رہے ہیں تو اللہ کے نزدیک اس کی قدر و قیمت ہے، ورنہ اس کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔